بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا حبیب رب العالمین بحمد اللہ تعالی حمد باری تعالیٰ اور دربار رسالت مآب علیہ افضل الصلوات و اکمل التسلیمات میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد گرامی قدر حضرات سامعین کرام، آج 25 جولائی 2025 جمعہ کے روز روشن بندہ ناچیز اور آپ حضرات مرکز اہل سنت گلشن شیرازی کالونی میاں والی میں فریضہ جمعہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ گزشتہ سے پیوستہ آج ہمارا جو عنوان ہے وہ سورہ آل عمران رکوع نمبر 13 اور پارہ نمبر 4 کا رکوع نمبر 4 ہے۔ حسب معمول اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کی جائے گی، اور جو ہمارا اس میں اہم ترین عنوان ہے وہ ہے اہل بیت کرام میں ازواج مطہرات، ازواج النبی یہ داخل ہیں، اور احد اور بدر کے میدانوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان کی من جانب اللہ جو فرشتوں کے ذریعے تائید اور نصرت ہوئی، اس کا خصوصی بیان ہے۔ بحمد اللہ تعالی یہ مبارک سلسلہ جو ترتیب بار اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے گزشتہ جو یہ ہجری سال ہے اس میں یہ سلسلہ بڑے مبارک طریقے سے وہ 3 پاروں کے پائے تکمیل تک پہنچا۔ اب یہ چوتھا پارے کا آج چوتھا رکوع ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ
اور یاد کرو اے حبیب جب صبح کے وقت تم نکلے اپنے اہل بیت سے، مقرر فرماتے تھے مومنوں کو جنگ کے لیے مورچوں میں، مقاعد، مقعد کی جمع ہے بیٹھنے کی جگہ، مقاعد بیٹھنے کی جگہ، یہاں قتال کے لیے بیٹھنے کی جو جگہیں ہوتی ہیں انہیں مورچہ کہتے ہیں، جہاں گویا دشمن کی گھات میں بیٹھا جاتا ہے اور اس پر نشانہ لگانے کے لیے الرٹ جہاں مجاہد بیٹھے انہیں کہتے ہیں مقاعد۔ علماء مفسرین نے بڑی پیاری بات فرمائی کہ شوال المکرم سن 3 ہجری میں، راج قول کے مطابق 7 شوال المکرم سن 3 ہجری میں، دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم اسلام اور کفر کے مابین دوسرے بڑے مارکے احد کے لیے بیت عائشہ ام المومنین حضرت صدیقہ بنت صدیق محبوب رب العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ مبارکہ سے برآمد ہوئے، جلوہ گر ہوئے، اور یہ وہی حجرہ مبارکہ ہے جہاں آج بھی گنبد خضرا بنا ہوا ہے اور سرکار اپنے 2 یاروں کے ساتھ محو استراحت ہیں۔ اور حدیث کے مطابق سیدنا عیسیٰ روح اللہ و کلمۃ اللہ کی تدفین بھی جب وہ آئیں گے آسمانوں سے، پھر جب ان کا وصال ہوگا، انتقال ہوگا، تو وہاں ان کی قبر شریف بنے گی۔ تو لفظ استعمال ہوا ہے من اہل کا، تو اہل بیت کی اصطلاح وہ 3 طرح کے افراد کے لیے، ایک وہ تفصیل تو میں وہاں بیان کروں گا، اللہ نے توفیق دی سورۃ الاحزاب پارہ نمبر 22 تک پہنچے تو، زندگی رہی تو وہاں ازواج نبی کا تذکرہ چل رہا ہے اور لفظ استعمال ہوا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے اہل بیت نبوت، اللہ ارادہ فرماتا ہے کہ تم سے ناپاکی دور کر دے اور تمہیں خوب ستھرا کر دے۔ تو جن کا تذکرہ اور جن کو براہ راست خطاب ہے، ایک تو وہ ہیں اہل بیت نبوت، ازواج مطہرات، خواہ وہ کسی خاندان سے تعلق رکھتی تھیں جن کا رشتہ حضور سے زوجیت کا قائم، خواہ وہ ویسے نسبی رشتہ دار تھیں یا نہ تھیں۔ دوسرا اہل بیت نبوت، حضور کے علاوہ وہ 4 افراد اور ان کی قیامت تک اولاد، یعنی سیدہ خاتون جنت، ان کے شوہر نامدار مولا علی مرتضیٰ اور حسنین کریمین، جن کو حضور نے اس آیت کے نزول کے بعد اپنی چادر تطہیر میں لے کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی اہل بیت ہیں، میرے ان سے نجاست دور کر دے اور خوب ستھرا کر دے۔ اور اہل بیت نبوت کی تیسری قسم خاندان نبوت کے وہ افراد کہ جنہوں نے حضور کا دین مان لیا، جیسے چچوں میں حضرت حمزہ و عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی جان، اور جو دیگر خاندان کے لوگ اسلام لائے۔ تو یوں 3 بڑی قسمیں اہل بیت نبوت کی۔ یہ بات شیخ محقق الاطلاق شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ نے مدارج النبوہ میں فرمائی، اور ان کے حوالے سے جامع ترمذی کے قدیم حواشی میں بھی موجود ہے۔ تو یہاں اتنی بات مقصود کافی ہے، اہل بیت کی تفسیر اس مقام پر ہوگی۔ یہاں اصل میں اس رکوع میں احد اور بدر کا تذکرہ ہے، اور یہ اسلام کی پہلی لڑائیاں ہیں بڑی مارکوں میں سے، انہیں غزوات نبی کہتے ہیں، جن میں بنفس نفیس سپہ سالار اعظم رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی۔ بلکہ بدر کا مارکہ پہلے ہے، احد کا بعد میں۔ بظاہر دونوں میں فتح ہوئی، لیکن اللہ کو اس کی حکمت تھی، اپنے حبیب کی امت کو دکھانا تھا کہ تمہاری کامیابیوں کا، تمہاری کامرانیوں کا اصل راز وہ اتباع رسول اور اطاعت نبوی ہے، کہ بدر میں اس اطاعت پر پورے قائم رہے، اور احد میں ایک خطا اجتہادی ہوئی تو کایا پلٹ گئی، فتح بھی بظاہر جو تھی وہ شکست میں بدل گئی۔
تو فرمایا یاد کرو اے حبیب جب نکلے تم صبح، غد کہتے ہیں آنے والے صبح کو، امس کہتے ہیں گزشتہ کل کو، غد کہتے ہیں آنے والے کل کو۔ بیس غدا ہوتا جب صبح نکلے تم، من اہلے کا اپنے اہل بیت سے، تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال، ٹھکانہ بناتے تھے مومنوں کا، قائم فرماتے تھے، انہیں مقرر کرتے تھے لڑائی کے مورچوں کو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، یاد کرو اے حبیب جب ارادہ کیا دو گروہوں نے تم میں سے یہ کہ بزدلی دکھا جائیں، واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان کا بھی ولی ہے، مددگار ہے۔ ہوا یوں کہ بدر جو رمضان المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں پہلا مارکہ ہوا، اور مسلمانوں نے باوجود کافروں کے مقابلے میں نہتے اور 1 گناہ تھے اور وہ 3 گناہ تھے، ان کے چھکے چھڑا دیے اور ان کے بڑے بڑے سورماؤں کو قتل کر ڈالا، جس میں ابو جہل بھی شامل ہے، عتبہ، شیبہ اور اس قسم کے لوگ جن پہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا، پلس ان کے کئی افراد کو قید بھی کر لیا۔ تو یہ ان کی طرف سے ابو سفیان جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہونے اور صحابی ہونے کا انہیں شرف حاصل ہے، لیکن اس وقت مشرف با اسلام نہ ہوئے تھے۔ مدینہ منورہ میں ابو سفیان کے قافلے کی آمد کی اطلاع پہنچ گئی کہ وہ مدینہ منورہ میں آ گئے، جو بعد میں جہاں حضور ہجرت فرما کے گئے، اور بلکہ ہجرت کے بعد کے یہ مارکے ہیں، سن 3 ہجری کی بات ہے، تو بھائی وہاں وہ آ گئے، اور بعضوں نے کہا کہ نہیں بس اس کے قریب ہے۔ تو اب صحابہ کرام کی مشاورت میں ایک یہ تھا کہ قریب ہے، اسے آنے دیا جائے تو شہر میں رہ کے لڑائی کرنے میں ہمیں سہولت ہے، کہ اپنے شہر میں آدمی دشمن کو جلدی پسپا کر لیتا ہے، ساری دفاعی پوزیشنیں اور ساری کیفیات ذہن میں ہوتی ہیں اور وہ بندہ پورا تیار ہوتا ہے۔ بعض وہ نوجوان کم عمر صحابہ کرام، اس وقت کی ماؤں کی تربیت ایسی تھی نا، جن کو بدر میں جانے کی اجازت نہ ملی تھی، آج وہ بڑے جذبے میں تھے کہ نہ جانے پھر یہ کب موقع ملے خدا کی راہ میں جام شہادت نوش کرنے کا اور اللہ کے حبیب پر فدا ہونے کا۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ جدھر ٹھہرا ہوا ہے قافلہ، ہم ادھر جا کے ان سے لڑیں گے۔ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلجوئی کے لیے ان اصاغر کی بات کو بعض اکابر یعنی بڑوں کی بات پر ترجیح دی، اس کو بہانہ بنا کے عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جس کو ابھی ننگا کرنے کی اجازت نہیں ملی تھی، خدائے بزرگ و برتر کی طرف سے پھر ایک موقع آیا، سرکار نے ممبر سے اعلان کر کر کے ایک ایک کو مسجد سے نکال دیا۔ لوگ آج کہتے ہیں نا بھائی وہ گمراہ فرقوں کی جماعتیں آ جاتی ہیں، تبلیغی جماعت والے بسترے اٹھا کے اہل سنت کی مسجدوں میں، تو بھائی کیوں نکالتے ہو؟ تو یہ خارجی پالیسی والوں کو جو دل میں بغض مصطفیٰ رکھتے ہیں، انہیں سرکار کے دور سے خود سرکار 2 جہاں کی طرف سے نکالا جانا ثابت ہے۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں یہ وہ دور تھا کہ ابھی یعنی عورتوں کی ممانعت نہ تھی، وہ بھی آتی تھی، پچھلی صفوں میں ہوتی تھی، تو 36 مرد اور غالباً 9 عورتوں کو نام بنام سرکار نے نکال دیا، اخرج یا فلاں فإنک کا منافق، یہ کہہ کے کہ اے فلاں نکل جا تو منافق ہے۔ اس دن فاروق اعظم اتفاق سے لیٹ ہو گئے تھے، تو جب لوگوں کو دیکھا تو آپ تھوڑے پشیمان ہوئے کہیں جمعہ ختم تو نہیں ہو، آپ اس شرمندگی سے تھوڑا کنارہ کرنے لگے، اور انہوں نے دیکھا کہ ادھر تو رحمت عالم نے نکالا ہے اور آگے وہ آ رہے ہیں جن کے سائے سے ہمارا استاد شیطان بھی بھاگتا ہے، منافقوں کا استاد ہے نا، تو وہ اپنی سائڈ پہ ہو گئے۔ پھر آپ نے سمجھا کوئی معاملہ اور ہے، تو اندر آ کے آپ کو پتا چلا کہ آج یہ اعلان ہو گیا۔ تو بہرحال ابھی یہ اعلان نہیں ہوا تھا، تو عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین پہلے تو بہانے ادھر ادھر کے کر رہا تھا کہ کہیں جان بخشی ہو جائے، لڑنا نہ پڑے۔ خود جو منافق تھا تو وہ کیسے کافروں کے ساتھ لڑتا مسلمانوں کی طرف سے۔ جب اس نے سرکار کا یہ فیصلہ دیکھا نا، اسے موقع مل گیا کہ جی ہماری تو کوئی جیسے آج بھی کہہ دیتے ہیں نا بعض جہل بابے، ان کے مقابلے میں لکھے پڑھے نوجوانوں کی بات کو ترجیح دی جائے تو
ہمیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں جی. تو یوں وہ پیچھے پلٹا. اب جب وہ پلٹا نا تو انسانی فطرت ہے، انسان بنیادی طور پہ کمزور ہے، بزدل ہے. اوس و خزرج کا بھی ایک ایک قبیلہ جو تھے مسلمان وہ بزدلی دکھا گئے. تو ویسے بھی ان کا لشکر 3,000 اور 1,000 کا تھا، اب 100 رہ گئے. لیکن شمع نبوت کی شان دیکھیں کہ 100 پروانوں کے ساتھ بھی سرکار پہنچ گئے. سرکار پہنچ گئے اور سرکار نے اس حکم کو پیش نظر رکھا، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. حبیب اور اللہ پر چاہیے کہ مومن توکل کرے. میمنہ یعنی دانا دستہ اور میسرہ بایاں دستہ سرکار نے 2 صحابہ کے سپرد کیا، اور جو قلب تھا وسط کا دستہ وہ اپنے چچا حضرت حمزہ کے سپرد کیا اس کی کمانڈ، اور حضرت علی کو اپنی ملازمت پہ رکھا. اور حکم یہ تھا، یہ جو دائیں اور بایاں 2 پہاڑیوں پر مقرر کیے دستے، حکم ان کو یہ تھا کہ اگرچہ جو بھی ہو جائے تمہیں جب تک میں آرڈر نہ دوں یہ مورچہ نہیں چھوڑنا، یہاں تک کہ فتح بھی ہوتی دیکھو، جو بھی معاملہ دیکھو. بس ان سے ایک اجتہادی خطا ہوئی. جب انہوں نے دیکھا کہ جیت گئے کافر تو بھاگ گئے اور مسلمان مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، تو چلو ہم بھی ان کے ساتھ شریک ہو جائیں، ان کا ہاتھ بٹائیں. تو وہ کمانڈر جو تھے وہ روکتے بھی رہے، لیکن ان صحابہ سے یہ خطا اجتہادی ہوئی، لیکن اللہ نے اس پہ معاف کر دیا. صحابہ کی اس خطا کو لے کے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، قرآن کا فیصلہ ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ، ایک تو یہ کہ البتہ تحقیق اللہ نے تم سے درگزر فرمایا، یہ خاص اسی مسئلے کے بارے میں. اور دوسرا فتح مکہ سے پہلے والے ہوں یا بعد والے، کل صحابہ انصار ہوں یا مہاجرین، مرد و زن، پیر و جماع، عربی ہوں یا عجمی، ان کے لیے قرآن پاک میں یہ لفظ ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جس کا ٹھوس ترجمہ آج کل وہ ہے جو امیر اہل سنت کا ایک نعرہ مشہور ہوا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر صحابی سے وعدہ حسنہ فرمایا. الحسنہ کی تمام مفسرین نے تفسیر کی الجنہ. اب یہ سمجھیے، یہ صرف اتنا ہے، آگے بدر کا ذکر ہے کہ اے حبیب جب آپ صبح نکلے بیت عائشہ صدیقہ سے ایمان والوں کو ان کے مورچوں پر مقرر کرتے تھے، اور اللہ خوب سننے جاننے والا ہے، یعنی جو دلوں کی دعائیں ہیں اور حاجتیں ہیں. یاد کرو جب 2 گروہوں نے تم میں سے ارادہ کیا بزدلی دکھانے کا، اوس و خزرج کے 2 قبیلوں نے، اور اللہ حالانکہ ان کا ولی ہے، اور اللہ پر چاہیے مومن توکل کرے. بہرحال وہ کایا پلٹ گئی، اور اللہ کو یہ دکھانا تھا کہ بدر کی فتح در حقیقت اطاعت مصطفیٰ کا ثمرہ تھا، اور آج کی فتح شکست میں بدلی ہے اطاعت مصطفیٰ سے خطا کرنے پر. تو ایک دفعہ تو بھاگ گئے تھے، ان کی چیخیں سنائی دیتی تھی، حتیٰ کہ ان کی عورتیں ادھر بھاگتی تھی ادھر، وہ عورتوں کو بھی لے آئے تھے، چیختی تھیں. لیکن پھر شیطان نے اڑا دی خبر کہ جناب وہ مورچوں والوں نے مورچے چھوڑ دیے، میدان میں آ گئے. پلٹ کے انہوں نے حملہ کیا، تو پلٹ کے جو حملہ ہوتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے، یہاں تک کہ 2 جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان اقدس بھی اسی مارکے میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ تو بڑی بے دردی سے وحشی نامی ایک حبشی غلام تھا، چھوٹے نیزے کے وہ نشانے میں بڑا مشہور تھا، اس کو لالچ دیا گیا تھا. تو جب اس نے ایک موقع پہ دیکھا کہ زرہ، وہ جنگی لباس زرہ لوہے کا، وہ آپ کی ناف سے اوپر اٹھا ہے نا، تو وہاں اس نے وہ گھونپ دیا. آپ جام شہادت نوش کر گئے، اور ابو سفیان کی گھر والی حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مشربہ اسلام نام. یاد رکھیں یہ ایک طبقہ ہے آج کل اہل سنت کلانے والا، جو صحابہ کے شرف صحابیت سے مشرف ہونے سے پہلے کی باتوں کو لے کر خاص یزید کو آڑ بنا کے بنو امیہ کے ان افراد پر بھی ٹارگٹ کرتا ہے کہ جو شرف صحابیت سے مشرف ہوئے. جیسے حضرت ابو سفیان حضور کے سسر ہیں، ام حبیبہ ام المومنین کے والد گرامی ہیں، اگرچہ یزید پوتا ہے ابو سفیان کا. حضرت ہند جنہوں نے حضرت حمزہ کا احد کے موقع پر
کلیجہ چبایا. لیکن حضور کی صحابت، جب حضور نے سینے سے لگا لیا، جس کو کلمہ پڑھ لیا اور صحابیت متحقق ہے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، قیامت تک آنے والے اولیاء، ان کے سردار غوث قطب ابدال، ان لوگوں کی گرد راہ کو نہیں پا سکتے. حدیث پاک میں ان کا مٹھی بھر جو راہ خدا میں دینا پچھلوں کے سونا بھر، پہاڑ بھر سونا دینے سے افضل ہے. صحابہ کی یہ شان ہے. یہ امت کی بنیاد ہے نا اہل بیت اور صحابہ. بنیاد کو ہی اگر ہم ہٹا دیں تو یہ قرآن پر بھی اعتبار نہیں رہے گا. دین انہی کے واسطے سے ہم تک پہنچے. اس لیے میں یہ ذرا زور دے رہا ہوں اس بات پہ. اور حضرت امیر المسلمین امیر معاویہ جو ان دونوں کے بیٹے ہیں اور یزید کے باپ، تو بیٹے کی کارکردگی سے اگر باپ پر حرف آتا ہے تو پھر حضرت نوح پیغمبر کا بیٹا کنعان طوفان نوح میں غرق ہوا، کنفرم کافر ہے. تو کیا پیغمبر کی ذات پہ کوئی انگلی اٹھائے گا؟ حضرت امیر المسلمین امیر معاویہ خلافت راشدہ ختم ہونے کے بعد اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں. رومیوں کی، یہود و نصارہ کی کمر توڑ کے رکھ دی انہوں نے. پہلے بیری جہاد کے بانی وہ ہیں. اور جتنی سلطنت اسلامی ان کے دور میں پھیلی اس کا کوئی تصور ہی نہیں کر سکتا. اور یہ سادات کو، حضور کی آل کو جو ایک احترام کا جذبہ ہے نا اسلامی معاشرے میں، میں ایک بات کرتا ہوں، اس بات کو آپ نے ساری زندگی یاد رکھنا ہے. جب کبھی کوئی آپ کو اہل بیت کی آڑ میں حضرت امیر معاویہ کا دشمن ملے نا، ایک تو اس کے سامنے نعرہ لگانا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وہ بھاگ جائے گا ایک تو اس سے. دوسرا اس کو یہ پوچھنا ہے کہ بھائی اہل بیت کے عاشق، یہ بتاؤ اہل بیت نبوت کی بنیاد جن دو شہزادوں سے چلاتے ہو بھائی، یا تو کسی سید کو حسنی کہتے ہو یا حسینی، یہی کہتے ہیں نا بنو فاطمہ کو، یا وہ حسنی حسینی دونوں ہوتا ہے، باپ کی طرف سے حسنی ماں کی طرف سے حسینی، یا باپ کی طرف سے نسب دیکھتے ہیں تو حسنی یا حسینی بول دیتے ہیں. ایک چیز یہ پوچھنا بھائی اہل بیت کے عاشقوں، اہل بیت کی آڑ لے کے صحابہ کو بھونکنے والوں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ کو یزید کی وجہ سے نشانہ بنانے والوں، یہ بتاؤ دنیا میں سب سے زیادہ اہل بیت اور سادات کو محبت کا نذرانہ کس نے پیش کیا؟ اس کا جواب ابھی میں آپ کو بھی نہیں بتاؤں گا. دنیا میں سب سے زیادہ ایٹ اے ٹائم، بیک وقت، ایک وقت میں، اس زمانے میں جب حسنین کریمین زندہ تھے ظاہری حیات میں، ایک شخص نے اتنا نذرانہ پیش کیا ہے کہ آج تک کسی نے نہیں کیا. اتنی صدیاں گزر. وہ کون ہے؟ یہ کبھی ان سے پوچھنا. بتا دو من ہوا، وہ کون ہے؟ ہوا معاویہ. وہ سیدنا امیر معاویہ ہیں رضی اللہ عنہ. اس زمانے کے لاکھوں درہم انہوں نے پیش کیے ایک مجلس میں. تو اللہ آگے اس پہلے مارکے کا ذکر فرماتا ہے جو اسلام اور کفر کے درمیان سب سے پہلا مارکا ہے، بدر کا مارکا. تصور کریں 2 ہجری، ادھر 1000 ادھر 3000. اور بعضوں نے کہا کہ نہیں ادھر ٹوٹل نہیں، وہ احد کا مسئلہ، ادھر 313 ادھر 900 یا 1000. یہ غیر مسلح، وہ سارے مسلح. ادھر چند ٹوٹی تلواریں اور چند گھوڑے، باری باری سواریاں. ادھر جناب پورا اسلحہ اور سواری کے گھوڑوں کے علاوہ دعوتوں کے لیے اونٹ، شرابیں، ساتھ گانے والیاں جو ابھارتی ہیں جذبات کو. 17 ہجری، 17 رمضان 2 ہجری، 16 رمضان جمعرات کو قافلہ نکلا. بدر اصل میں ایک آدمی کا نام تھا، اس کی جگہ تھی، زمین تھی، کنواں تھا، تو پھر اس کی وجہ سے وہ ساری پٹی کو جو میدان تھا کنواں اس کو بدر کہنے لگے. وہاں پڑاؤ ہوا. ایک فقہ کا مسئلہ بھی وہاں سے اخذ ہوا. مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت انس بن مالک کہتے ہیں ہم جو نکلے تھے نا جمعرات کو، بعض نے روزہ رکھا بعض نے نہیں. نہ رکھنے والوں نے رکھنے والوں پر، رکھنے والوں نے نہ رکھنے والوں پر کوئی تانا نہیں کیا. شریعت کا مسئلہ مل گیا کہ مسافر شرعی کو قصر کرنا 4 کی جگہ 2 پڑھنا وہ تو واجب ہے. اس میں یہ رخصت نہیں ہے کہ بھئی 2 پڑھ لے یا 4 کا ڈبل ثواب ملے گا، نہ 2 ہی پڑھنی ہے 4 والی. لیکن روزے میں اختیار ہے، رکھ لے تو الٹا بہت اچھی بات ہے، نہ رکھے تو اسے اختیار ہے قضا کرنے کا. یہ مسئلہ اس حدیث سے ثابت ہے. شب جمعہ وہاں دونوں قافلے تھے. ایک طرف کون؟
ابو جہل اینڈ کمپنی ایک طرف، دو جہاں کے سردار اور ان کے غلام. اللہ کی شان، وہ زمین قدم رکھنے کے لائق تھی کافروں والی، یہ ساری ایسے تھی جیسے ہمارا یہ راستہ ہے، یہ جنیلی روڈ سے جو ادھر آتا ہے. آپ کو آج اس کے لیے بلائے، اس کی انشاءاللہ تیاری ہے اب. اور جدھر کافر تھے وہ اس طرح کتابی پاؤں جمتے تھے. چلو مثال دے رہا ہوں، وہ راستہ. دو جہاں کے سردار نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے، بارش برس گئی، وہ پاؤں جمانے کے لائق ہو گیا مسلمانوں والا راستہ، اور ادھر وہ حال ہو گیا جو پچھلے دنوں ہو گیا تھا. کیونکہ جہاں سرخ مٹی اور بارش برس جائے تو کیا حال ہوتا ہے، زیادہ سرخ مٹی ہو. پانی بھر لیا کھانے پینے کے لیے، وضو کے لیے، جانوروں کے لیے. اور ایک وہ کہتے ہیں نا، جل تھل ہو جاتی ہے، دل خوش ہو جاتا ہے. جیسے آج کل بھی برسات ہو جائے، آگے پیچھے حبس ہوتا ہے، برسات ہو جائے، ہوا چل پڑے، مزہ آ جاتا ہے کہ نہیں. صبح جمعہ تھا، حضور نے یہاں تک دعا کی تھی، اتنی دعا کی تھی کہ چادر اقدس سر اقدس سے کندھوں پہ، کندھوں سے نیچے گر گئی. اور دعا کے خلاصہ مفہوم یہ تھا، یا اللہ یہ مٹھی بھر، یہ نہتے مسلمان 313، آج اگر یہ نہ رہے تو روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا. حضرت صدیق نے عرض کی تھی، یا رسول اللہ، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا. تو اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اور البتہ تحقیق، دو تحقیق کی، لام بھی تاکید کا، قد بھی تاکید کا معنی ہے، اور ضرور ضرور، اور بے شک بے شک، اور لازمی لازمی مدد فرمائی تمہاری اللہ نے بدر کے مقام پر، حالانکہ تم تھوڑے تھے. 313 کہاں، اور وہ بھی غیر مسلح، اور 1000 کہاں. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ڈرو اللہ سے تاکہ شکر گزار بنو. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ لَن يَكْفِيَكُمْ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ. توجہ کرنا اے حبیب، یاد کرو جب تم مومنوں سے فرماتے تھے، ہرگز کیا نہیں کفایت کرے گا تمہیں یہ کہ مدد فرمائے تمہارا رب تمہاری 3000 فرشتوں سے جو اتارے گئے ہیں. 3000 فرشتے. بلا کیوں نہیں، تصبروا وتتقوا، اگر صبر کرو اور تقوی، ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مصومین. کیوں نہیں، اگر صبر کرو اور ڈرو، اور یہ کہ آئے گی تمہارے پاس، یہ فوراً مدد فرمائے گا تمہارے اللہ 5000 فرشتوں کے ساتھ جو نشان زدہ ہوں گے. یعنی نشانی سے بھی تمہیں انہیں پتہ چلے گا کہ واقعی کوئی آیا ہے. یہ جنگ ختم ہوئی نا، حضور کے بڑے معجزے ظاہر ہوئے. ایک تو بارش، اس کی جو برکت میں نے آپ کو بتائی. دوسرا جناب یہ جو قرآن نے فرمایا، فرشتوں نے آ کے لڑائی کی مسلمانوں کی طرف سے، تو یہ اللہ کا کرم ہے اور حضور کی کا معجزہ ہے. صحابہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ ہیزوم کون ہے؟ فرمایا کیوں؟ کہا یا رسول اللہ ہم یوں تلوار لے کے جاتے تھے کسی کافر کی گردن کی طرف، ابھی وہاں پہنچتی نہیں تھی، ایک آواز آتی تھی، ایک دم ہیزوم، اقدم ہیزوم، ہیزوم آگے بڑھو، اور ہم دیکھتے تھے کہ گردن کٹ کے ادھر جا گرتی تھی. غیبی خبریں دینے والے محبوب نے فرمایا کہ ہیزوم جبریل امین کے گھوڑے کا نام ہے. ادھر جب تم گردن اڑانے کا پروگرام بناتے نا، وہ اپنے گھوڑے کو ایڑ لگاتے تھے اور فرماتے تھے مسلمان کو تکلیف کیوں کرنی پڑے، اس دشمن خدا کی گردن تم اتار دو. اور پھر ایک اور کرم ہوا، 2 چھوٹے چھوٹے بچے، معاذ اور معوذ، افرا کے بیٹے. بخاری شریف کی حدیث ہے، اصل میں یہ وقت نہیں، یہ اور موضوع بھی صرف جنگ بدر نہیں ہے، یہ ہمارے ترجمہ اور تفسیر کا سلسلہ ہے. انہوں نے عبد الرحمن بن عوف ایک بڑے مشہور صحابی ہیں. صحابہ میں سب سے غنی اور مالدار اور بہت خرچ کرنے والے کون مشہور ہیں؟ حضرت عثمان غنی ہے نا، دوسرے نمبر پہ عبد الرحمن بن عوف ہیں، بہت مالدار آدمی. اور ان کو ایک سعادت یہ حاصل ہے کہ ایک مرتبہ 2 جہاں کے سردار نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی. اس سے پتہ چلا کہ افضل مفضول کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، جبکہ وہ مفضول فی نفسی نماز پڑھانے کا اہل ہو، کیونکہ حضور سے افضل کون ہے. انہوں نے کہا کہ میں جنگ بدر کے میدان میں کھڑا تھا. توجہ کریں طارق بھائی، بندہ لڑائی میں کھڑا ہو نا تو اس کی خواہش ہوتی ہے نا کہ اس کے ارد گرد کو تگڑے بندے ہوں. تو کہتے ہیں میں نے دائیں دیکھا بائیں، تو یہ تو چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں،
16 17 17 سال کے. دل میں آیا کو کڑیل کھڑے ہوتے جوان تو ذرا مل کے ہم 3 ان کے چھکے چھڑاتے. کہتے ہیں میں حیران رہ گیا جب دائیں کی طرف دیکھا نا تو اس نے مجھے آنکھ کا اشارہ کیا جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں آنکھ مارنا, اور پوچھتا ہے یا امو ہل تعارف ابا جہل, اے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بائیں دیکھا تو اس نے بھی مجھے آنکھ کا اشارہ کیا اور پوچھتا ہے یا امو ہل تعارف ابا جہل, اے چچا ابو جہل کو جانتے ہو؟ میں بڑا حیران ہوا بھی وہ تو بڑا خبیث بڑا ظالم کافر ہے, یہ چھوٹے بچے اس کا کیوں پوچھتے ہیں؟ کہتے ہیں جب میں نے وجہ پوچھی نا تو جو کچھ انہوں نے کہا وہ شاعر کی زبان میں پتہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو, ناری کہتے ہیں جہنمی کو, قسم کھائی ہے ماریں گے یا مر جائیں گے اس قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے اس ناری کو, سنا ہے گالیاں بکتا ہے یہ حبیب باری. کہتے ہیں ابھی میں تو سوچ رہا تھا نا کہ بچے ہیں اس کا کیوں پوچھتے ہیں, قدرتی مجھے نظر آ گیا میدان جنگ میں نا اپنے وہ بندوں کو ابھار رہا تھا, بھڑکا رہا تھا مسلمانوں کے خلاف, میں نے اشارہ کر دیا, مجھے اگلی بات کی توقع نہیں تھی وہ بچے ہیں کیا کریں گے, میں نے کہا وہ رہا. کہتے ہیں اتنا کہنا تھا کہ وہ شہباز کی طرح اس پہ جھپٹے اور آنن فانن اس دشمن خدا کو میدان بدر میں ڈھیر کر دیا, جہاں تک اس سے لڑتے لڑتے حضرت معاذ کا وہ بازو لٹک گیا تھا, تو انہوں نے دیکھا نا کہ یہ رکاوٹ بن رہے, پاؤں کے نیچے رکھا کھینچ کے پھینک دیا. حضرت عثمان غنی کے دور تک باقاعدہ حیات رہے, بعد میں ان کا وصال ہوا. اللہ کی شان دیکھو, بازو کٹ گئے شہید نہیں ہوئے. اور جو معوض ہے حضرت معوض, ان کی بیٹی بھی شرف صحابیہ سے مشرف ہے, ربیع بنت معوض اتنی غیرت مند تھی. میں ایک آپ کو مثال دیتا ہوں, یہ بوڑھیاں آ جاتی ہیں نا پھیری والی گھروں میں کبھی کبھی برتن لے کے یہ وہ, اس طرح ایک مائی آ گئی خوشبو بیچ رہی تھی عطر, تو آگے یہی مل گئی ربیع بنت معوض, وہ جن 2 بچوں نے ابو جال کا کام کیا تھا ان میں سے ایک کا بازو کٹ گیا, وہ معاذ ہیں جو معوض ہیں ان کی بیٹی. تو جیسے بوڑھیوں کی عادت ہوتی ہے نا گھر میں کوئی چیز بیچنے بھی آئے تو تعارف اور وہ لڑیاں شروع کر دیتی ہیں, شجرے. جب شجرا اس نے پوچھا تو انہوں نے بتایا نا کہ وہ معوض کی بیٹی ہیں, تو وہ تھی خبیصنی اس کمپنی کی. کہتی ہے اچھا تم اس کی بیٹی ہو جس نے اپنے سردار کو مارا ہے, آپ بھی سمجھ گئی. حضور کے صحابی کی تربیت یافتہ تھی, بھئی یہ ابو جہل کو سردار کہہ رہی ہے, کافروں کی ایجنٹ ہے. آپ نے پتہ ہے کیسے کیا کہا؟ آپ نے کہا نہیں میں اس کی بیٹی ہوں جس نے غلام کو مارا ہے. سردار تو مسلمان ہوتا ہے, کافر غلام ہوتا ہے. اور ساتھ وہ کہتی ہے میں نہیں بیچتی عطر. آپ نے کہا عطر خریدتا کون ہے؟ ایسی بدبودار عطر تو ہم نے آج تک نہیں دیکھی. حالانکہ عطر تو ہوتے ہی خوشبودار ہے, لیکن یہ غیرت ہے, اس میں بڑا سبق ہے آج کے والدین کے لیے کہ اپنے بچوں کو ایسی غیرت سکھاؤ. حضور کا دشمن, اہل بیت کا دشمن, صحابہ کا دشمن, اولیاء کا دشمن, ہم اپنے ماں باپ کے دشمن سے 7 نسلوں تک, وہ بیچارہ ماتھے رگڑے ناک رگڑے مسجد میں تو پھر بھی اوپر سے صلح کر کے 7 نسلوں تک اندر سے معاف نہیں کرتے, ایسا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے ولیوں اور صحابہ اور اہل بیت اور رسولوں کے دشمنوں کو کیوں نہ ہم برا جانے. تو بہرحال یہ بڑا ایک مارکا تھا, یہ پہلا مارکا تھا بدر, لیکن اس میں سبق بڑے ہیں. فرشتے آئے جی, جبریل امین آ گئے, رسولوں, وہ فرشتوں کے رسول ہیں. 4 فرشتے جو ہیں جبریل, میکائیل, اسرافیل اور اسرائیل, یہ فرشتوں کے رسول ہیں. ان کا درجہ خاص بشر سے بھی زیادہ ہے رسولوں کو چھوڑ کے. یعنی حضرت جبریل اور حضرت صدیق اکبر کا تقابل کیا جائے تو جبریل امین افضل ہیں. بشریت میں رسولوں کے بعد سب سے افضل صدیق اکبر ہے. وما جعلہ اللہ الا, بڑے اس میں اور بھی بڑی باتیں ہیں, میں 2 باتیں اور سنا کے پھر آگے صرف ترجمہ کر دیتا ہوں. وہ جو 70 مار دیے گئے نا کافر اور 70 قیدی ہوئے, کلیب بدر کہتے ہیں کنواں تھا بدر کا, اس میں ڈال دیے گئے. حضور نے جا کے خطاب کیا, اے ابو جہل, اے عتبہ, اے شیبہ وغیرہ وغیرہ, جو میرے رب کا مجھ سے وعدہ تھا پورا ہوا, تم سے جو تھا ذلت پورا ہوا. فاروق اعظم کی دانش مندی دیکھو, قیامت تک مسئلہ حل کر دیا, کیونکہ انہیں پتا تھا حضور کی امت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے کلمہ پڑھ کے کہیں گے یہ مزاروں والے قبروں والے مر گئے مٹی, استغفر اللہ, کچھ نہیں سنتے.
انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو بے جان لاشیں ہیں، ان سے آپ کلام کرتے ہیں؟ کہاں ہے عمر، ان سے کرتا ہوں، جیسے تم سنتے ہو یہ بھی سنتے ہیں، آپ جواب نہیں دیں گے۔ تو جب کافر مردہ سن سکتا ہے تو مومن، پھر مومن سے اوپر ولی، پھر ولی سے غوث، قطب، ابدال، پھر اوپر چلتے چلتے جائیں تبا تابی، تابی، پھر صحابی، ہاں پھر صحابہ میں بدری، اشرا مبشرہ والے، بیعت رضوان والے، پھر خلفائے راشدین، پھر نبی، پھر رسول، پھر اولو العزم پیغمبر، اور پھر سردار دو جہاں۔ تو پھر اعلیٰ حضرت کیوں نہ کہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سر۔ ایک بات، اور دوسری بات، وہ جو 70 تو مر گئے نا، 70 جو قیدی بنا کے آئے، اس میں حضور کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ اس وقت بظاہر کلمہ نہیں پڑا تھا، دل سے حضور کی تصدیق 55 میں کر چکے تھے۔ سرکار کو دیکھتے تھے نا کہ اشاروں پہ چاند چلتا ہے اور ان کے ساتھ ان کو بہلاتا ہے اور ان کے ساتھ باتیں کرتا ہے۔ آج زہری کلمہ پڑھنے کا وقت آ گیا۔ پہلا موقع تھا، صحابہ سے مشورہ ہوا بھئی کیا کیا جائے۔ حضرت صدیق کے مشورے پر فیصلہ ہوا کہ پہلا موقع ہے فدیہ لے کے چھوڑ دیے جائیں۔ فدیہ بمانا جرمانہ، آپ کے سمجھنے کے لیے۔ تو جب حضرت عباس کی باری آئی نا تو حضور نے کہا چچا تمہارے اوپر 3 فدیے ہیں۔ 3؟ ہاں، حضرت علی کے 2 بھائی حضرت عقیل اور جعفر اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں ہوئے۔ کہا ایک اپنا اور 2 اپنے بھتیجوں کا۔ تو حضرت عباس نے کہا حضور کو کہ بھتیجے مجھے کنگال کرنا چاہتے ہو؟ فرمایا نہیں، وہ سونے کی تھیلی جو بدر کی طرح آتے ہوئے میری چچی ام فضل کو دی ہے وہ کس دن کام دے گی؟ لوگ کہتے ہیں غیب کی بات نبی نہیں جانتا، اللہ کی بتانے سے بھی، استغفر اللہ۔ آج لوگ منکر غیب بن کر وہابی بنتے ہیں، اور اس دور میں علم غیب مان کر صحابی بنتے تھے۔ وزن ایک جیسا ہے، صحابی وہابی۔ وہ قائل علم غیب ہو کر بنے صحابی، اور اب منکر علم غیب ہو کر بنتا ہے وہابی۔ انہوں نے کہا اس بات کا تو پتہ اللہ کو تھا یا مجھے اور آپ کی چچی کو؟ تو پتہ چلا کہ اللہ کے آپ رسول ہیں۔ دل سے تو میں اے بھتیجے اس وقت مان گیا تھا جب چاند کو آپ سے باتیں کرتے دیتا تھا، آج میں پھر آپ کا غلام بنتا ہوں۔ یہ بدر کی برکتیں، سبحان اللہ۔ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم۔ اب صرف ترجمہ آگے سن لیں اس رکوع کا۔ اور فرمایا کہ نہیں کیا اس کو اللہ نے مگر تمہارے لیے خوشخبری۔ بدر کیا بنی؟ خوشخبری، بشرا لکم۔ یہ قرآن پاک میں چند جگہ یہ لفظ آئے ہیں۔ سورہ ابو الا ان اولیاء اللہ 11واں پارہ 12واں رکوع جو مشہور رہتا ہے، اس میں بھی آتا ہے یہ بشرا کا لفظ، کہ مومنین کاملین کے لیے دنیا اور آخرت میں بشارت ہے۔ اور پھر وہ جب مصر کا گیا تھا نا وہ نمائندہ مصری قافلے کا، ڈول ڈالا تو اس میں پانی کے بجائے حضرت یوسف جلوہ گر ہوئے، تو کہنا یا بشرا ھذا غلام، واہ خوشخبری یہ لڑکا ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا لفظ بشرا کے بعد غلام آیا ہے نا، تو جس کے یہاں بچیاں ہی بچیاں ہوتی ہیں بشرا نام رکھے، اس کے بعد غلام آتا ہے لڑکا۔ میں نے تو کیا تھا ایسا تو میرے ہاں آ گیا۔ تو میں ایک دفعہ ادھر گاؤں تھا سکھو ٹیکسلا میں، ساتھ وہ ہمارا کوارٹر تھا مسجد کا، عشاء کی نماز جماعت سے پڑھا رہا تھا صحن میں، تو میں نے وہ پڑھا نا زور سے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرا فی الحیاۃ الدنیا۔ تو وہ چھوٹی چھوٹی بچی نا، اس کا نام تھا یہ، تو وہ کہتی ہے زور سے، وہ بڑی بچی کو مخاطب کر کے، وہ ابو میرا نام لے رہے ہیں۔ تو لغوی معنی اس کا ہوتا ہے خوشخبری، بشارت۔ تو وہ نیک فالی کی ہے بزرگوں نے کہ بشرا کے بعد غلام کا تذکرہ آیا ہے، تو لفظ بشرا نام رکھنے سے غلام آتا ہے۔ ومن نصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، یہ نہیں ہے مدد مگر کس کی طرف سے؟ اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے۔ کیوں؟ یعنی اللہ کے افعال تو معلل بالاغراض نہیں ہوتے، لیکن اس کی حکمت ہوتی ہے۔ یہاں حکمت کیا تھی؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا،
تاکہ اللہ قطع کر دے، کاٹ دے ایک سائڈ ان کی جو کافر ہیں۔ بھائی ایک بڑی تعداد کٹ مرے اور ایک قید ہو جائے تو کل تعداد کی ایک طرف کٹ گئی نا۔ او یکبتہم، یا انہیں رسوا کرے، فینقلبوا خائبین، تو رسوا ہو کے واپس پلٹے۔ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون۔ اللہ کے حبیب نے نا اظہار غم فرماتے تھے نا، کڑن ہوتی تھی کافر جب اسلام نہیں لاتے تھے، یا وہ جو احد میں ہوا جیتی ہوئی جنگ، تھوڑی سی وہ خطا اجتہادی سے شکست میں بدل گئی جو میں نے پہلے تفصیل عرض کر دی، تو اللہ فرماتا ہے حبیب آپ پر لازم نہیں ہے کوئی چیز، یا یہ کہ اللہ انہیں معاف کرے یا عذاب دے کیونکہ وہ ظالم۔ آپ پر یہ واجب نہیں کہ آپ انہیں بخشوائیں ہی بخشوائیں، آپ کے ذمہ تبلیغ ہے اور کوشش ہے، اس کا آپ کو ثواب ملے۔ جب امام المبلغین کی یہ شان ہے تو ائمہ مساجد، علماء، مدرسین، دین کے خادموں، مبلغوں کو پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے ذمہ تبلیغ ہے، منوانا نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، واسطے اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے۔ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخشتا ہے جسے چاہتا ہے اور عذاب دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشن ہار مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بدر و احد کے شہداء اور غازیوں کے طفیل اسلام کا مجاہد بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ تعالی رب العالمین، وما توفیقی الا باللہ العلی۔